السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم حروف فجائیہ کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حروف فجائیہ کیا ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے حروف کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ جماعت ششم اور جماعت ہفتم میں حروف کے متعلق اور ان کی اقسام کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ پچھلی جماعتوں میں آپ حروف اور ان کی اقسام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں، تبھی آپ کو حروف فجائیہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ حرف ایسا جملہ جو کسی بھی جملے یا فقرے کے درمیان ربط یا تعلق پیدا کرے حرف کہلاتا ہے، جیسے پر، میں، لیے، تک، کے، کا وغیرہ۔ یہ سارا کا گھر ہے، رات تک کام مکمل کر لو، کھانے میں کیا پکا ہے۔ ان تمام جملوں میں حروف کا استعمال کیا گیا ہے۔ حروف کی اقسام، آپ نے جماعت ہفتم تک حروف کی اقسام پڑھی تھی، ان کا اعادہ کرتے ہیں۔ حروف ربط وہ حروف جو اسم اور فعل کے درمیان تعلق کو ظاہر کریں، جیسے نے، کو، کا، لیے وغیرہ حروف ربط کہلاتے ہیں۔ حروف عطف وہ دو اسموں، دو افعال یا دو جملوں کو ملانے کے لیے حروف عطف کہلاتے ہیں، جیسے اور، و، بلکہ، لیکن، اگر، تاکہ، کیونکہ، چونکہ وغیرہ وغیرہ۔ حروف تخصیص جو حروف تخصیص یعنی خصوصیت اور تاکید کے لیے استعمال کیے جائیں وہ حروف تخصیص کہلاتے ہیں، جیسے بے شک، ضرور، محض، نیز، فقط، بھی وغیرہ۔ حروف کی اقسام میں آخری قسم حروف فجائیہ ہے۔ حرف کا استعمال کلام میں ربط پیدا کرتا ہے۔ حرف فجائیہ میں وہ تمام حروف شامل ہیں جو بے اختیاری کیفیت میں ادا کیے جاتے ہیں اور مکمل جملے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اپنی بات کا مکمل مطلب رکھتے ہیں، جیسے میں آپ کی بات سن رہا ہوں کے بجائے آپ جی جی کہہ دیں تو یہ حرف فجائیہ ہے۔ کسی خوبصورت منظر کو دیکھ کر کہا جائے کہ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ حرف فجائیہ ہے۔ حرف فجائیہ میں شامل حروف فجائیہ میں درج ذیل حروف شامل ہیں۔ سب سے پہلا ہے حرف ندا، کسی کو پکارنے یا آواز دینے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے اجی سنتے ہو، ارے، اے وغیرہ۔ مثال کے طور پر احمد میری بات سنتے ہو کی جگہ کہا جائے اجی سنتے ہو۔ حرف جواب کسی پکار یا بات کے جواب میں استعمال کیا جائے، جیسے جی، بجا، درست، ہاں، ہوں وغیرہ۔ مثال کے طور پہ آپ میری بات سن رہے ہیں کہ جی کی جگہ کہا جائے جی ہاں۔ حرف ندبہ اور تعسف گھبراہٹ، تکلیف اور افسوس کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے اوہو، افسوس صد افسوس، ہائے ہائے وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر میرے سر میں درد ہو رہا ہے کی جگہ استعمال کیا جائے ہائے ہائے۔ حرف انبساط خوشی اور مسرت کے وقت بے اختیار استعمال کیا جائے، جیسے آہا، واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر کتنا ذہین طالب علم ہے کے بجائے کہا جائے ماشاء اللہ، تو ماشاء اللہ حرف فجائیہ ہے۔ حرف تعجب اور حیرانی کے وقت بے اختیار استعمال کیا جائے، یہ کیفیت خوشی اور غم دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے، جیسے اللہ اکبر، اوہو، آخا، ہو، واقعی وغیرہ۔ مثال کے طور پہ بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ اکبر یا واقعی۔ حرف نفری و نفرت کسی موقع پر لعنت، ملامت یا نفرت کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے دور، تف، ہشت،
چھی وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر چھپکلی دیکھ کر کراہت محسوس ہوتی ہے تو چھی یا حشد کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ حرف فجائیہ ہے۔ حرف تحسین و آفرین کسی کو داد یا شاباش دینے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے شاباش، واہ واہ، بہت خوب، زبردست۔ مثال کے طور پر آپ کے امتحان کا نتیجہ بہت اچھا آیا، شاباش، بہت خوب۔ حرف تنبیہ کسی کو روکنے یا خبردار کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے خبردار، دیکھو، سنو۔ مثال کے طور پر تیز گاڑی مت چلاؤ، نقصان ہوگا، خبردار۔ حرف قسم جو حروف قسم اٹھانے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے واللہ، باخدا، قسم سے۔ مثال کے طور پر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، قسم سے۔ حرف توبہ و امان دکھ، تکلیف یا سختی کے وقت توبہ اور معافی کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے الہی توبہ توبہ، توبہ توبہ الامان الحفیظ۔ مثال کے طور پر بہت خطرناک زلزلہ آیا ہے، توبہ توبہ الامان۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس طریقے سے حروف ہجائیہ آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔